اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ مقروض کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جن کے اوپر دوسروں کا حق ہوتا، اس لیے نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر لیا کرتے تھے کہ اس پر کسی کا حق تو نہیں، اسی وجہ سے ایک بار ایک صحابہ کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، مگر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ ان کے ذمے قرض ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ادا کروں گا۔ نوٹ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات ہوئیں، مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تھے اور جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ نسائی کی روایت ہے یہ۔ خلاف شریعت خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اس آیت میں اس شخص کا جو اسلام اور شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاف شرعی خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ قرطبی کی روایت ہے یہ۔ خاصان خدا کے قریبی رشتہ دار عام طور سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے، فتوے دے رہے تھے، مجلس کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، ہر ایک کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھیں اور شوق سے سن رہے تھے، لیکن آپ کے لڑکے اور گھر کے آدمی آپس میں نہایت بے پرواہی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کسی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ اور سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں پر دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کے اہل بیت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں، وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اسی بارے میں یہ آیت ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ روغن زیتون کی برکات۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اس سے زیتون اور اس کے پیڑ کے مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع اور فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے، اور اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور تفقہ کے کھایا جاتا ہے، اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لیے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو، کیونکہ یہ شجر مبارکہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے،
حرام سے بچائیے یا اللہ، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں یا اللہ، آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔